خالق کائنات جس کو ہم نے خدا کہہ کے پکارا ہے، جس کو ہم نے اپنا معبود مانا ہے، جس کو ہم نے رب العالمین مانا ہے، جس کے ہم نے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں بے مثل و مثال ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب اپنی امت کو بتا دیجئے، فرما دیجئے کہ اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر طرح کے اثرات کے تغیر سے پاک ہے۔ اگر ساری میری مخلوق میری مان کے چلنا شروع ہو جائے، میری بندگی کے اوپر آ جائے، تو تب بھی میرا ایک درجہ بھی نہیں بڑھتا، نہ یہ مل کے میرا کوئی درجہ بڑھا سکتے ہیں۔ اگر یہ سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں تو یہ میرے مقام میں، میرے رتبے میں، میری شان میں، میری عظمت میں، میری ہیبت میں، میرے جلال میں، میرے جمال میں، میرے کمال میں رتی برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اگر سارے کے سارے جنید بغدادی بن جائیں تو میرا مقام بڑھتا نہیں ہے، اگر سارے کے سارے یزید بن جائیں تو میرا مقام رتی برابر بھی کم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میں صمد ہوں، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ میں نے کسی کو جنم دیا ہے نہ مجھے کسی نے جنم دیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ کوئی ذات میری ذات کے برابر ہے، نہ کسی کی صفات مجھ جیسی ہیں میرے برابر ہے۔ تو اللہ والو، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے آج تک کسی بھی انسان کو اللہ رب العزت کی حکمتوں، اس کی مصلحتوں، اس کے ارادوں، اس کے رازوں، اس کے بھیدوں کی بھنک نہیں پڑی۔ کسی بھی انسان نے اس دنیا میں آ کے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اللہ کو سمجھ لیا، ہاں میں نے اللہ کو پا لیا، میں نے اللہ کی معرفت پا لی، ہاں میں نے اللہ کو پہچان لیا۔ نہیں نہیں، اللہ کو میں نے سمجھا نہیں ہے، اللہ کے بھیدوں کو میں نے سمجھا نہیں ہے، اللہ کے اسرار کو میں نے سمجھا نہیں ہے، اللہ کی حکمتوں کو میں نے سمجھا نہیں ہے، اللہ کی مصلحتوں کو میں نے سمجھا نہیں ہے۔ ہاں وہی سمجھا ہے جس کے اوپر میرے رب نے کرم فرما دیا، حکمتوں کو، رازوں کو، بھیدوں کو منکشف فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہے وہ وقت کا نبی ہے، چاہے وہ وقت کا ولی ہے، چاہے ہم جیسا کوئی گناہگار ہے، جس کے اوپر میرے رب نے کسی حکمت کو کھول دیا بس اتنا ہی وہ سمجھ سکا ہے۔ اس لیے قیامت تک کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میں نے رب کو سمجھ لیا۔ کیوں اللہ والو؟ ہمارا ایمان ہے جو خدا سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے، وہ رحمان نہیں ہے، وہ رحیم نہیں ہے، وہ کریم نہیں ہے، وہ غفار نہیں ہے، وہ ستار نہیں ہے، وہ جبار نہیں ہے، وہ قہار نہیں ہے، وہ اول نہیں ہے، وہ آخر نہیں ہے، وہ ظاہر نہیں ہے، وہ باطن نہیں ہے، نہ وہ علیم ہے، نہ وہ حکیم ہے، نہ وہ معلم ہے، نہ وہ حاکم ہے، نہ وہ اول ہے، نہ وہ آخر ہے، نہ وہ غفور ہے، نہ وہ شکور ہے، نہ وہ صبور ہے، نہ وہ حمید ہے، نہ وہ مجید ہے، نہ وہ سمد ہے، نہ وہ احد ہے، نہ ہی وہ واحد ہے، نہ وہ ہادی ہے، نہ وہ شافی ہے، اور نہ ہی وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار دار شفا، تاجدار دار شفا، تاجدار دار شفا۔ اللہ والو، جو خدا سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ رحمان نہیں ہو سکتا، وہ رحیم نہیں ہو سکتا۔ جس خدا کو ہم نے سمجھ لیا، جس خدا کو ہم نے چھو لیا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ وہ بت تو ہو سکتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ والو، جب خدا کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے، جب تک
اس نے اپنی معرفت کسی کو خود عطا نہیں کر دی تو پھر اس کے بھیدوں کو کون جان سکتا ہے؟ اس کے رازوں کو کون جان سکتا ہے؟ اس کی حکمتوں کو کون جان سکتا ہے؟ اللہ والوں کو حیران ہوں گے، میں نے تھوڑی سی موضوع کے اندر تبدیلی کی ہے، مجمع کو دیکھ کے میرے نوجوان بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ فن مصوری کے اندر جس تصویر نے شہرت پائی وہ ہے مونالیزا کی۔ کس کی تصویر ہے؟ مونالیزا کی تصویر ہے، جس نے پوری دنیا میں شہرت پائی۔ اس کا خالق یا اس تصویر کا جو مصور ہے اس کا نام ہے لیونارڈو دا وینسی، جس نے اس تصویر کو بنایا۔ اب ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا تاکہ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں اللہ کو جانتا ہوں تو وہ بات آج ذرا نکل جائے، تاکہ عقیدہ ہمارا صحیح ہو جائے۔ اللہ کو ہم جانتے نہیں ہیں، اللہ کو ماننے کا حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مان کے چلو۔ اللہ کی ذات کے اندر غور کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کی صفات کے اندر غور کرو تاکہ تمہیں رب کو پہچاننا آسان ہو جائے۔ وہ تجھے اپنی معرفت ادا کر دے، تجھے اپنی پہچان ادا کر دے۔ اب مونالیزا کی تصویر کا مصور کون ہے؟ لیونارڈو دا وینسی۔ تصویر بنائی، اب مصور ایسا ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، رب کا منکر ہے، لیکن اللہ نے ایسا کمال دیا ہے۔ پھر ایک شعبے کے اندر کمال نہیں دیا، زندگی کے 3 شعبوں کے اندر اللہ نے کمال دیا ہے، 3 فنون کے اندر اللہ نے کمال دیا ہے۔ کمال کا مصور ہے، کمال کا موسیقار ہے، اور کمال کا سائنسدان ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جھانکیں، کوئی کپڑا بیچنے والا ہے، کوئی برف بیچنے والا ہے، کوئی کریانے کا کام کرنے والا ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے۔ ہم ایک ہی پیشہ لے کے چلیں یا ایک ہی پیشے کے ساتھ ایمانداری کریں تو بہت بڑا کمال ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایسی صلاحیتیں دی کہ تینوں شعبوں میں اللہ نے کمال بخشا، تینوں شعبوں کے اندر اللہ نے کمال بخشا، فن کی ملکہ اللہ نے ادا کی۔ اب وہ مصور کا بھی مالک ہے، مصور کا بھی مصور میں بھی اس کا نام ہے، اس میں بھی اللہ نے کمال دیا ہے، موسیقی کے اندر بھی اللہ نے کمال دیا ہے، اور ایک کامیاب سائنسدان بھی ہے، یعنی کیمیا کے اندر بھی اللہ نے اس کو کمال دیا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں لکھوں تو دائیں ہاتھ سے، کوئی اور لکھے تو دائیں ہاتھ سے، چند ایک ہیں جو لکھتے ہیں بائیں ہاتھ سے۔ جو بائیں سے لکھتا ہے وہ دائیں سے نہیں لکھ سکتا، جو دائیں سے لکھتا ہے وہ بائیں ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا۔ میرے رب نے عطا اپنے کی انتہا کر دی، اب وہ دائیں ہاتھ سے بھی لکھتا ہے، بائیں ہاتھ سے بھی لکھتا ہے۔ جب فن مصوری میں مشغول ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، تصویروں کے نقش و نگار بنا رہا ہے، ایک ہاتھ کے ساتھ نقش بنا رہا ہے اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ اس میں رنگ بھرتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میوزک کی طرف جاتا ہے، موسیقی کی طرف جاتا ہے، تو کیا ایک ہاتھ سے پیانو بجا رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے گٹار بجا رہا ہے؟ دونوں ہاتھ چل رہے ہیں، دونوں ہاتھ چل رہے ہیں۔ اگر اپنی لیبارٹری کے اندر جاتا ہے، یعنی وہ سائنسدان ہے، کیمیا کا کام کرتا ہے، تو تب بھی دونوں ہاتھ چل رہے ہیں۔ دنیا کا نظام چلتا رہا، ترتیب چلتی رہی، زندگی گزرتی گئی۔ رات کو سویا، جن ہاتھوں پہ مان تھا اللہ نے دونوں ہاتھوں کو مفلوج کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا توجہ رہے کہ رب کے بھیدوں کو کون جانتا ہے، اللہ کے بھیدوں کو، اللہ کے رازوں کو کون جانتا ہے۔ میں نے اس شخص کی مثال دی نوجوان بچوں کو دے کے جس نے پوری دنیا کے اندر شہرت پائی ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ڈالر اس تصویر سے کمائے ہیں، اللہ، اربوں ڈالر اس تصویر سے کمائے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ معروف ہوا ہے۔ بچہ بچہ اس کے نام سے جو ہے وہ واقف ہے، مترف ہے اس کے فن کا۔ اب رات کو سویا، اللہ نے دونوں بازوں سے بھی محروم کر دیا، دونوں ہاتھوں سے بھی محروم کر دیا۔ اب صبح جب اٹھا ہے، اب دونوں ہاتھ کام نہیں کر رہے، دونوں بازو کام نہیں کر رہے۔ کہاں میرے رب نے دونوں ہاتھوں میں صلاحیتیں دی، پھر 3 شعبوں کا کمال دیا۔ آج بے بسی کی زندگی ہے، آج صبح اٹھا ہے، جو رات کو کھایا ہے اب وہ نکال کے دھونا چاہتا ہے، اب
اپنے ہاتھ سے بول نہیں سکتا. اللہ اللہ نے راتوں رات ایسی بے بسی عطا کر دی ہے. ایسی بے بسی والی زندگی میرے رب نے شروع کر دی ہے. ہسپتال میں داخل ہوا, امیر آدمی ہے, پیسے والا ہے, امیر ترین ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں, دنیا بھر کے ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں. بیماری ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو رہا, شفا نہیں ہو رہی. جب ڈاکٹروں نے مایوس ہو کے جواب دے دیا کہ بھائی اس کو قدرت ہی ٹھیک کر سکتی ہے, ڈاکٹروں کا علاج اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا, تو جو پاس اس کا شاگرد کھڑا تھا, جو اس کی مدد کرتا تھا کام کے دوران, جب وہ تصویریں بنا رہا ہوتا تھا, مصوری کر رہا ہوتا تھا, یا موسیقی کے آلات بجا رہا ہوتا تھا, یا کیمیا کے تجربات کر رہا ہوتا تھا, جو شاگرد, جو خادم ساتھ کھڑا ہوتا تھا, اس نے پوچھا کہ سر جناب, اگر قدرت آپ کو یہ دونوں بازو دوبارہ لوٹا دے اور یہ دونوں ہاتھ اپنے لوٹا دے تو پھر تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا کہ اگر قدرت ایک بار مجھے صحت دے دے, مجھے میرے بازو ہاتھوں سمیت لوٹا دے, میں صرف ایک بار اپنی بنائی ہوئی تصویروں کو اپنے ہاتھ سے چھونا چاہتا ہوں کہ کیا یہ تصویریں میں نے ہی بنائی. اللہ مجھے میری بے بسی دیکھ کے یقین نہیں آ رہا کہ یہ کام میں کرتا رہا. صرف ایک بار اللہ موقع دے دے, میں اس کو چھو کے دیکھنا چاہتا ہوں, اپنے ہاتھوں سے چھو کے دیکھنا چاہتا ہوں, ہاتھ لگا کے دیکھنا چاہتا ہوں, موسیقی کے جو آلات ہیں ان کو چھو کے دیکھنا چاہتا ہوں, لیبارٹری کے اندر جو فنلز پڑی ہیں, سرائیاں پڑی ہیں, ان کو ایک بار اپنے ہاتھوں سے چھو کے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا اس جگہ پہ میں ہی کام کرتا رہا ہوں اور ان ہاتھوں سے میں ہی نام کماتا رہا ہوں. جب ڈاکٹروں نے فارغ کر دیا, ہسپتال سے فارغ ہو گیا, اب گھر ہے, بے بسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اللہ والو جب موت قریب آئی تو لینارڈو کی بیوی نے اس سے پوچھا, اپنے خامن سے پوچھا, اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ اگر قدرت تمہیں ایک موقع دے دے, وہی سوال جو خادم نے کیا تھا, جو نوکر نے کیا تھا, جو اس کے اسسٹنٹ نے کیا تھا, اب وہی سوال اس کی بیوی کر رہی ہے. اگر قدرت تمہیں ایک بار صحت دے دے, ایک بار زندگی دے دے, تمہیں ہاتھ جو ہے وہ لوٹا دیے جائے, تمہارے بازو تمہیں لوٹا دیے جائے, تو کیا کرے گا؟ تو رو کر کہنے لگا, ہچکیاں سسکیاں لے کر کہنے لگا کہ قدرت ایک بار میرے ہاتھ مجھے لوٹا دے, میرے بازو مجھے لوٹا دے, میرے منہ پہ جو مکھیاں بیٹھی ہیں میں اپنے ہاتھوں سے ہٹانا چاہتا ہوں. اللہ ان مکھیوں کو میں اپنے ہاتھوں سے ہٹانا چاہتا ہوں. اللہ والو جب رب بے بس کرنے پہ آتا ہے, ان بطش ربک لشدید, اس کی بھی پکڑے بڑی سخت ہے. جب وہ کسی کو پکڑ لیتا ہے پھر کسی کے بچ نکلنے کی گنجائش نہیں رہتی. تو اللہ والو آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے, مجھے اولاد دی ہے, مجھے بیوی دی ہے, مجھے بچے دیے ہیں, مجھے زمینیں دی ہیں, مجھے گھر بار دیا ہے, مجھے عزت دی ہے, مجھے منصب دیا ہے, اور مجھ سے اللہ راضی ہے. اے مسلمان نہیں, اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے. اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس کی زبان پہ اپنا ذکر جاری کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار دار شفا. اللہم صلی علی سیدنا شافع, 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 اللہم صلی علی سیدنا شافع. تو اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بھید عالم ارواح سے انسان کا عالم خلق میں آنا ہے. اب ذرا توجہ رکھیے گا کہ میں آپ حضرات کو کہنا کیا چاہتا ہوں. اللہ کے جو لامحدود راز ہیں, اسرار ہیں, بھید ہیں, حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں, ان بھیدوں میں سے یا ان رازوں میں سے ایک راز ہے انسان کا عالم امر سے یا عالم ارواح سے عالم خلق میں یعنی اس دنیا میں آنا. اب انسان کا اس دنیا میں آنا
یہ انسانی عقل میں آتا ہے، یعنی آنے کا سفر سمجھ آتا ہے، جانے کا سفر سمجھ نہیں آتا۔ یہ بات ہر بچے کو معلوم ہے کہ پہلے دادا آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا آئے گا۔ یہ ترتیب ہے آنے کی، اللہ والو جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ اللہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بار نہیں 20 بار چہرے پہ لگی ان 2 آنکھوں پہ اور ان 2 کانوں سے، آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے 20 بار سنا کہ ایک گھر میں 80-90 سالہ بوڑھا، جس کی معاشرے کے اندر بھی رتی برابر قدر نہیں ہے، معاشرے نے بھی ٹھکرا دیا ہے، گھر والوں نے بھی ٹھکرا دیا ہے، اور اتنی قدر بھی نہیں ہے کہ جتنی پرانے سامان کی قدر ہوتی ہے، کیوں پرانا سامان بھی سٹور میں رکھا ہوا ہے، اس بابے کی سٹور میں بھی جگہ نہیں ہے، وہ گھر کی دہلیز پہ پڑا ہے اور موت کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن موت ایسی ہے کہ بیگانوں کی طرح پاس سے تو گزر جاتی ہے لیکن قریب آنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ سالوں سے انتظار کر رہا ہے وہ 90 سال کا بابا موت کا، لیکن اسی گھر کے اندر ایک 18 سال کا بچہ ہے، ایک 18 سال کی بچی ہے، جس کے سامنے ایک منزل ہے، زندگی کا ایک سفر ہے، خواہشات کا ایک سمندر ہے، اندر آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہے، دنیا میں نام کمانے کا ایک جذبہ ہے، جس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ موت کے کیا معنی ہیں، کس بلا کو موت کہتے ہیں، کس مصیبت کو موت کہتے ہیں، کس کیفیت کو موت کہتے ہیں۔ جس بچے کو، جس 18 سال کے بچے یا بچی کو موت کا بھی نہیں پتا، موت آ کے اس کو دبا لیتی ہے۔ اللہ اسی گھر میں ایک 90 سال کا بوڑھا موت کا منتظر ہے، اس کو موت لیتی نہیں ہے۔ تو جس کو موت کے لفظ کا بھی پتا نہیں ہے، مفہوم کا بھی پتا نہیں ہے کہ موت کیسے کہتے کس کو ہے، اس کو موت جو ہے وہ لے جاتی ہے، وہ اجل کا لقمہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ والو، اللہ نے اس دنیا کو دار الازمائش بنایا ہے۔ یہاں سے بات آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ سننی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو دار الازمائش بنایا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار السکون نہیں ہے، یہ دنیا دار السلام نہیں ہے، یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے۔ یہاں زندگی حالات کی 2 پٹریوں کے درمیان گزرتی ہے، کبھی زندگی ہے تو پھر کبھی موت ہے، کبھی جوانی ہے تو کبھی بڑھاپا ہے، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت ہے، کبھی غم ہے تو کبھی خوشی ہے، کبھی امیری ہے تو کبھی فقیری ہے۔ ان 2 حالات کی پٹریوں کے درمیان زندگی گزرتی جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ زندگی گزارنے والا ہی گزر جاتا ہے، اللہ زندگی گزارنے والا ہی گزر جاتا ہے۔ جب کسی سے پوچھو، آپ حضرات پوچھتے ہیں یا میں پوچھتا ہوں، ہم لوگوں سے 2 صحباب سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی کیسے گزر رہی ہے؟ کہتا ہے یار موجیں لگی ہیں، گزر رہی ہے۔ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ زندگی نہیں گزر رہی، تو نے بھی ایک دن گزر جانا ہے، اللہ تو نے بھی گزر جانا ہے، لیکن انسان موت سے غافل ہے۔ تو اللہ کا نظام کیا ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ جیسے میں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، دار الازمائش بنایا ہے۔ ہر کوئی حالت ازمائش کے اندر ہے، کسی کو اللہ عزت دے کے آزما رہا ہے، کسی کو اللہ ذلت دے کے آزما رہا ہے، کسی کو اللہ بیماری دے کے آزما رہا ہے، کسی کو اللہ صحت دے کے آزما رہا ہے، کسی کو اللہ جوانی دے کے آزما رہا ہے، کسی کو اللہ بڑھاپا دے کے آزما رہا ہے، کسی کو اللہ کالی داڑھی دے کے آزما رہا ہے، کسی کو اللہ سفید داڑھی کے بال دے کے آزما رہا ہے۔ ہر بندہ حالت ازمائش کے اندر ہے۔ اب اللہ والو، اپنے حالات کے اوپر ذرا توجہ ڈالیے گا، اپنے باطن کے اوپر توجہ ڈالیے گا، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ جو آپ کے اوپر حالات ہیں وہ کس وجہ سے اللہ نے جو حالات اتارے ہیں، یا اللہ جو حالات اتارتا ہے اپنی ترتیب، اپنی حکمت کے مطابق دنیا میں، وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، کامیابی کے اور ناکامی کے، کامیابی کے اور ناکامی کے۔ جب رب راضی ہوتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ تجلی جمالی فرماتا ہے، اللہ تجلی جمالی فرماتا ہے۔ تجلی جمالی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان پٹھیاں مار دے، اللہ سیدھا کر دیتا ہے۔
سبحان تجلی جمالی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان الٹیاں مارتا ہے، اللہ الٹیوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ سبحان انسان بعض دفعہ غلط فیصلے کر لیتا ہے، اللہ اس کے اندر بھی عزت ڈال دیتا ہے۔ حالات ناکامی والے ہوں، اللہ کامیابی دے دیتا ہے۔ رشتہ داروں میں عزت ہے، دوست احباب میں عزت ہے، معاشرے میں عزت ہے، دفتر میں عزت ہے، اولاد فرما بردار ہے، بیوی فرما بردار ہے، مال کی ریل پیر ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو سوچتا ہے وہی ہوتا ہے، ہر طرف نام چل رہا ہے، کام چل رہا ہے۔ اگر تو اللہ والوں کسی کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے تو یہ کس کا نتیجہ ہے؟ تجلی جمالی کا، تجلی جمالی کا۔ پھر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جی پہلے تو ہمارا نام بھی چلتا تھا اور ہمارا کام بھی چلتا تھا، یہ کچھ عرصہ سے ایسا ہوا ہے کہ ہم جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں، سونے کو ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے۔ پہلے حالات ایسے تھے، ہم مٹی کو ہاتھ ڈالتے تھے وہ سونا ہو جاتا تھا۔ آج ہم عزت والا کام کرتے ہیں تو ذلت ہوتی ہے۔ پہلے رشتہ دار ہماری مان کے چلتے تھے، ہمارے سے مشورے کرتے تھے، آج ہمیں کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ رشتہ دار تو دور کی بات ہے، ہم سایہ بھی سلام لے کے راضی نہیں ہیں۔ لوگ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں کہ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ بھی تجلی جلالی فرماتا ہے۔ میں نے پہلے یہ بات کہی کہ دو طرح کی تجلیات ہیں جو ہمارے حالات کو بدلتی ہیں۔ اگر رب تجلی جمالی فرمائے گا تو ہمارا نام بھی چلے گا، کام بھی چلے گا۔ اگر رب تجلی جلالی فرمائے گا تو بنا ہوا نام بھی بگڑ جائے گا اور چلتا ہوا کام بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب چاہے جس کے اوپر اللہ والوں رب تجلی جمالی فرما رہا ہے، چاہے میرا رب تجلی جلالی فرما رہا ہے، دونوں کو آزما رہا ہے، دونوں کو آزما رہا ہے۔ یہ بات آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے، یہ اس نقطے کو سمجھ کے جا رہا ہے۔ میں تقریر کرنے نہیں آیا، ایک پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ والوں جس وقت جو امت کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے وہ عقیدہ کسی طریقے سے بچ جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک وقت تھا ہمارے بزرگان محنت کرتے تھے کہ امت نماز پہ آ جائے، امت حج پہ آ جائے، امت زکوٰۃ دینے پہ آ جائے، امت جو ہے عمرہ کرنے پہ آ جائے، روزے رکھنے پہ آ جائے، اعمال صالح کے اوپر آ جائے۔ آج یہ دور ہے جس دور میں ہم کام کر رہے ہیں، اس دور میں ہم محنت کر رہے ہیں کہ بھائی نماز چھوڑو، حج چھوڑو، زکوٰۃ چھوڑو، ایمان بچاؤ ان کا کسی طرح ایمان بچ جائے۔ اب تو نماز کی فکر ہی نہیں رہ گئی، اب تو حج کی فکر ہی نہیں رہ گئی، وہ تو سب کچھ پہلے کے برباد ہو گیا، وہ تو اللہ نے پہلے ہی چھین لیا ہے۔ اب تو ایک ہی ہے ٹمٹماتا جو ہے وہ چراغ ہے، یہ شعلہ ہے ایمان کا، کہیں وہ ہی نہ بجھ جائے۔ اب تو ایمان پہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارا ایمان بچ جائے، ہمارا عقیدہ بچ جائے۔ تو اللہ کسی کے اوپر تجلی جلالی فرمائے یا تجلی جمالی فرمائے، کوئی بھی تجلی فرمائے، ہر کوئی حالت امتحان کے اندر ہے، آزمائش کے اندر ہے۔ اللہ دے کے بھی آزما رہا ہے، اللہ لے کے بھی آزما رہا ہے۔ جب اللہ دیتا ہے تو انسان شیطان کی وجہ سے، نفس کے غلبے کی وجہ سے رب سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں جب رب نے دیا انسان غافل ہو گیا تو وہ بھی ناکام ہو گیا، اگر اللہ نے واپس لیا تو مایوس ہو گیا تو وہ بھی ناکام ہو گیا۔ آج دو ہی طرح کے انسان ہمارے پاس آتے ہیں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، رزق دیا ہے، عزت دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے اس لیے اللہ ہمیں اتنا کچھ دے رہا۔ وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، انہیں محفل میں بلاؤ وقت نہیں ہے، مسجد میں نماز کے لیے بلاؤ وقت نہیں ہے، حج عمرے کی دعوت دو وقت نہیں ہے، درود پاک پڑھنے کا کہو جی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تو مصروف آدمی ہوں۔ وہ رب کو بھولا ہوا ہے تو وہ غافل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اور جن سے رب نے لے لیا ہے تو اللہ والوں ان سے سنو، ان کے پاس بیٹھو، ان کے دکھڑے سنو، ان کے الفاظ جو منہ سے نکل رہے ہیں، جو کلمات ان کے منہ سے نکل رہے ہیں، ان پہ غور کرو، تم یہ بول اٹھو گے کہ یہ حالت کفر کے اندر ہے۔ اللہ، وہ ایسے کلمات اپنے منہ سے نکال رہے ہیں کہ وہ اپنا ایمان دے رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میں منبر میں بیٹھ کر ان فکروں کو دوہرا نہیں سکتا، صرف ایک فکرہ مثال کے طور پہ جو عمومی طور پہ کم و بیش ہر بندے کی زبان سے ہم سنتے ہیں، جس کے اوپر تھوڑی سی بھی مشکل آتی ہے، ہم نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ معاذ اللہ، بھائی تو میرے جیسے کا نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کا کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ، استغفر۔ میں حضور کے غلاموں کا غلام ہوں،
ادنا سا غلام ہوں، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو میرے رب کا کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ تو کیا بول رہا ہے کہ ہم نے اللہ کا کیا بگاڑا ہوا ہے؟ یہ فکرہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کفر ہے۔ اس مسلمان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا ایمان نکل گیا ہے، اور جو ہی کفریہ فکرہ بولا ایمان ختم ہوا، نکاح ٹوٹ گیا۔ اب گھر میں بھی زنا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو زنا سے اولاد پیدا ہوگی وہ ولیوں کو ماننے والی ہوگی، اللہ وہ اللہ کے ولیوں کو ماننے والی ہوگی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ چلنے والی ہوگی، وہ اللہ کی مان کے چلنے والی ہوگی۔ جب گھر میں زنا ہوگا تو گھر میں برکتیں ہوں گی۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ پہلے یہ فکر، پھر اگلا فکر، پیر صاحب ہم نے کوئی دربار نہیں چھوڑا، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، کوئی مزار نہیں چھوڑا، کوئی درگاہ نہیں چھوڑی، ہر جگہ ہم گئے ہیں، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تو ہماری سنتا نہیں ہے۔ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے۔ اب رب کی کسی ایک بھی صفت کا انکار کرے، بتاؤ اللہ والوں مسلمان رہ جائے گا؟ جو کہے کہ رب ہماری سنتا ہی نہیں ہے، رب تو دیکھ ہی نہیں رہا ہم کس حال میں ہیں، کتنے مجبور ہیں، کتنے پریشان ہیں، حالانکہ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تو حالات بھی تو اسی نے اتارے ہیں۔ تو مسلمان زمین پہ رب کی شکایتیں لگا رہا ہے، اس کی مخلوق کو گلے کر رہا ہے کہ اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ بولو یہ وہ فکرے ہیں جو مایوسی کی علامت ہے، یا مایوسی کا اظہار ہے۔ جو رب سے غافل ہو گیا وہ بھی مر گیا، جو رب سے مایوس ہو گیا وہ بھی مر گیا۔ تو ہم نے رب سے مایوس بھی نہیں ہونا اور رب سے غافل بھی نہیں ہونا، ہم نے رب سے مایوس بھی نہیں ہونا اور رب سے غافل بھی نہیں ہونا۔ جو اللہ سے مایوس نہیں ہوتے اور امید کا دامن نہیں چھوڑتے اور رب کو بھولتے نہیں ہیں، اللہ ان کو کیا انعام دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماموں کے گھر سویا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ میں اپنے ماموں کے گھر سویا ہوا تھا، اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ سری سبتی رحمت اللہ علیہ کے گھر سویا ہوا تھا۔ آپ ان کے ماموں بھی ہیں جنید بغدادی کے، اور پیر و مرشد بھی ہیں۔ تو رات کا جب آخری پہر ہوا تو میری ابھی آنکھ لگ رہی تھی، ابھی میں گہری نیند سویا نہیں تھا، تو میرے ماموں نے آواز دی جنید جاگ رہے ہو، جنید جاگ رہے ہو؟ تو میں نے کہا ماموں میں جاگ رہا ہوں، شیخ میں جاگ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اٹھ پھر آ میں تجھے بتاؤں جو میرے رب نے مجھے الہام کیا ہے، جو میرے رب نے مجھے دکھایا ہے، آ میں تجھے بتاؤں میں کیا دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اللہ سبحان جنید بغدادی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا اپنے ماموں کے سامنے، یعنی اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ جب میں مراقبہ کر رہا تھا، حالت استغراق کے اندر تھا، اللہ کے ساتھ رابطے میں تھا، تو اللہ نے میرے حجابات کو ہٹایا، تو اللہ نے میرے سے کلام کیا اور مجھے ارشاد فرمایا کہ سری سکتی میں نے 10,000 انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ 10,000 انسانوں کے سامنے اپنی ذات کو پیش کیا، اپنے جلووں کا نظارہ کروایا، اپنا جمال دکھایا، اپنا کمال دکھایا۔ جب میں نے 10,000 لوگوں کے سامنے جلوہ گر ہوا تو ہر ایک بول اٹھا، اے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ رہے کتنے لوگوں کو اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا؟ 10,000۔ پھر رب نے فرمایا شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ کو کہ اے سری سکتی، جب میں نے 10,000 کو اپنا جلوہ دکھایا تو سارے میرے گرویدہ ہو گئے، سارے میرے پہ فدا ہو گئے، اور کیا دعویٰ کرنے لگے، اے اللہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر میں دنیا کو لے کر آیا، انہی 10,000 کے سامنے میں دنیا کو لے کر آیا، جو ایک لمحہ پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ اللہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، 10,000 میں سے 9,000 میرے سے بے وفائی کر گئے۔ صرف میں نے دنیا کو سامنے کیا تو 10,000 میں سے 9,000 بے وفا نکل آئے، جو تھوڑی دیر پہلے دعوے کر رہے تھے اللہ ہمیں تجھ سے پیار ہے، ہم تجھے چاہتے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں،
تو ایک لمحے کے لیے رب نے جب دنیا کی جھلک دکھائی تو 10,000 میں سے 9,000 اپنی بات سے اپنے دعوے سے پھر گئے. پھر رب نے شیخ سوستی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ جو باقی 1,000 بچ گیا. کتنا بچ گیا؟ 1,000. اس 1,000 کے سامنے میں جنت کو لے کر آیا. اس 1,000 کے سامنے میں جنت لے کے آیا. 1,000 میں 900 جنت میں فدا ہو گیا. اللہ 1,000 میں سے 900 جنت میں فدا ہو گیا. باقی کتنا بچ گیا اللہ والو؟ 100. کتنا بچ گیا؟ 100. پھر 100 کے اوپر میں نے مصیبتوں کو اتارا، بلاؤں کو اتارا، بیماریوں کو اتارا، ذلتوں کو اتارا، ملامتوں کو اتارا، لعنتوں کو اتارا، میں نے خراب حالات کو اتارا. ان 100 میں سے 90 نے میرے سے بے وفائی کر لی، اللہ میری رحمت سے مایوس ہو گئے. 10,000 نے دعویٰ کیا کہ اللہ ہمیں تجھ سے پیار ہے، ہم تیرے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. لیکن جب اللہ نے دنیا دکھائی تو 9,000 بے وفائی کر گئے. اللہ نے جنت دکھائی تو بقیہ 1,000 میں سے 900 بے وفائی کر گئے. جو بقیہ 100 بچ گیا، جب اللہ نے ذلت والے حالات اتارے آزمائش کے لیے تو 90 تب چھوڑ گئے. باقی کتنے بچ گئے؟ 10. شیخ سلسلتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے فرمایا کہ جو بقیہ 10 بچ گئے، میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے تمہیں دنیا بھی دکھائی، تم لوگوں کو میں نے جنت بھی دکھائی، پھر تمہارے اوپر ذلت والے حالات بھی میں نے پیدا کیے، میں نے تمہیں ناکامیاں بھی دی، ذلت بھی دی، ملامتیں بھی دی، مخلوق کے تانے بھی دلوائے، رسوائیاں بھی دی، پھر بھی تم نے مجھے چھوڑا نہیں ہے. تو وہ سجدہ ریز ہو گئے اور سجدہ ریز ہو کے کہنے لگے اے اللہ ہم نے یاری تیرے ساتھ لگائی تھی، ہم مصیبتوں کے پہاڑ نہیں دیکھتے رہے، یار کی رضا کو دیکھتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم مصیبتوں کے پہاڑ نہیں دیکھتے رہے، ہم یار کی رضا کو دیکھتے رہے کہ یار جس حال میں بھی رکھے ہم اس حال میں ہی راضی ہیں. سبحان اللہ اللہ سبحان والا ان 10 کو میرے رب نے مقام ولایت پہ پہنچا دیا. سبحان اللہ سبحان جو دنیا پہ فدا نہیں ہوتا، غافل نہیں ہوتا، جنت پہ قربان نہیں ہوتا، نعمتوں کے لالچ میں نہیں آتا، برے حالات سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ ڈٹ جاتا ہے، وہی حقیقت میں اللہ کا عاشق ہے، اللہ کو چاہنے والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے. کملی والے کا وہی حقیقت میں غلام ہے. سبحان اللہ. اللہ والو اللہ نے کیا مقام دیا کہ مقام ولایت پہ پہنچا دیا. جو 10 بچ گئے، یہ جو میں آپ حضرات سے بات کر رہا ہوں 600-650 سال پرانی بات ہے، اس سے بھی زیادہ بلکہ پرانی بات ہے. تو آج کیا حالات ہوں گے؟ اللہ اکبر. آج کیا حالات ہوں گے؟ صدیاں پہلے یہ حالات تھے کہ 10,000 میں سے صرف 10 لوگ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کے. تو اللہ والو آج کیا حالات ہوں گے؟ تو اللہ والو جو بھی حالات ہمارے اوپر اتارے، ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھو. جب ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے سے راضی ہو جائے گا. پھر جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کی رضا کی جگہ کا نام جنت ہے، وہ جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے جنت مانگنی نہیں پڑے گی. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ اس کو کہاں رکھے گا؟ اپنی رضا والی جگہ پہ. اور اللہ کی رضا کی جگہ کا نام جنت ہے. تو جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا وہ جنتی ہے. تو اللہ والو اگر حالات سختی کے آ جائیں، حالات ذلت کے آ جائیں، حالات رسوائی کے آ جائیں، حالات بندش کے آ جائیں، پھر اللہ کا در چھوڑ کے غیروں کے در پہ نہ جاؤ. پھر غیروں کے در پہ نہ جاؤ، اللہ کے در پہ رہو گے، اللہ ہی کو پکارو گے، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. رب فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ نے پورا فیصلہ فرمایا، پورا فلسفہ بیان کر دیا. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے پورا فلسفہ بیان کیا ہے. حالات ذلت والے ہوں، حالات مجبوریوں والے ہوں، حالات بیماری والے ہوں، حالات تنگ دستی والے ہوں، حالات قرضے والے ہوں، حالات ناکامی والے ہوں، جیسے بھی حالات ہیں اللہ ہی کو آواز دینی ہے، اللہ ہی کو پکارنا ہے. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اے اللہ تو ہی کافی ہے، تو ہی مددگار ہے، تو ہی میرا وکیل ہے، اگر تو نہیں دے سکتا تو ایک بدماش اس دل کو لگویرا عامل میری تقدیر کو کیسے بدل سکتا ہے؟ اللہ آج مسلمان کے اوپر حالات سختی کے آتے ہیں، رب کا در چھوڑ کے ایک عامل کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، ایک عامل کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، ایک ڈبہ پیر کے پاس چلا جاتا ہے۔ اے بندے، اے مسلمان، جب تک تیرا رب راضی نہیں ہے ایک ڈبہ پیر کے تعویذ کیا کر سکتے ہیں؟ تو نے تعویذوں کے اندر کامیابی سمجھ لی ہے، کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسباب کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ اللہ راضی ہوگا، اللہ اپنے در کے ساتھ جوڑ کے رکھے گا۔ تجھے پریشانی آئی تو اللہ کو پکار، اللہ نے تجھے خوشحالی دی تو اللہ کو پکار۔ تو آج مسلمان کے اوپر جب حالات ذرا سے تنگ ہوتے ہیں تو رب کا در چھوڑ کے عاملوں کے پاس، ڈبہ پیروں کے پاس، جاہلوں کے پاس۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان ہے، صحیح مسلم اور بخاری شریف دونوں کے اندر یہ حدیث پاک ہے، جس نے جادو کیا اور جس نے جادو کروایا دونوں کافر ہیں۔ اللہ اے مسلمان، اگر تو یہاں بیٹھا ہے تو فقیر کی باتیں آج ذرا سن کے جانا، پھر آج فیصلہ کر کے جانا کہ تو مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اللہ جس نے جادو کیا یا جس نے جادو کروایا دونوں کیا ہیں؟ کافر۔ جس کے اوپر حالات آئے تنگی کے، ذلت کے، رسوائی کے، بیماری کے، اس نے اللہ کا در چھوڑ کے کہاں گیا؟ عامل کے پاس۔ عامل سے جا کے کہا کہ مجھے کوئی جادو کر کے دو، کوئی عمل کر کے دو تاکہ میرے دشمن برباد ہو جائے۔ ایک شخص کے اوپر حالات آئے تنگی کے، سختی کے، پریشانی کے، اس نے اللہ کو پکارا۔ ایک نماز پڑھتا تھا 5 پوری کر دی، خانقاہ نہیں جاتا تھا اب خانقاہ جانا شروع کر دیا، ذکر نہیں کر رہا تھا اب ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ہی ہے جو اہل ایمان کو ظلمت سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ وہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حالات آئے سختی کے، کس کے اوپر نہیں آتے اللہ والے؟ کس کے اوپر حالات نہیں آتے؟ جس کا جتنا ایمان زیادہ ہوگا اس کے اوپر اتنی ہی آزمائشیں زیادہ۔ انبیاء علیہ السلام کا ایمان سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے اوپر آزمائشیں سب سے زیادہ۔ اس کے بعد اولیاء اللہ کے اوپر، اس کے بعد ہمارے جیسے جو عام نیک سارے لوگ ہوتے ہیں، دین پہ چلنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ تو جو جتنا زیادہ بڑے ایمان والا ہوگا اس کے اوپر آزمائش اتنی ہی زیادہ۔ لیکن آزمائش آئی، ہاتھ کسی ہاتھ والے میں تھا، ہاتھ تو سب کا ہوتا ہے، یہ کوئی اور ہاتھ ہے۔ اگر ہاتھ کسی ہاتھ والے کے ہاتھ میں تھا تو پھر جب پریشانی آئی وہ عامل کے پاس نہیں گیا بلکہ اس کے دل سے نکلا، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اور میرے رب نے عرشوں سے آواز دی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ سبحان تو اللہ، نے مجھے پکارا ہے، تو نے حسبی اللہ کہا ہے تو میں تیرے لیے پھر کافی ہوں، میں تیرے لیے کافی ہو گیا ہوں۔ تجھے ظلمت سے نکالوں گا، تیری مدد کروں گا اور تجھے روشنیوں کی طرف، عزتوں کی طرف لے جاؤں گا۔ اب ایک شخص کے اوپر حالات آئے ذلت کے، حالات آئے پریشانی کے، حالات آئے سختی کے، اللہ کا در چھوڑا، مسجد چھوڑی، اپنے پیر کامل کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، حضور کے مبارک طریقوں مسنون دعاؤں کو چھوڑا، ایک عامل کی گود میں جا کے بیٹھ گیا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے، اپنا حرام کا مال لے کے وہاں جا کے دوزانوں ہو کے بیٹھ گیا کہ میرے دشمنوں کو برباد کرو۔ جب تک رب برباد نہ کرنا چاہے کون برباد کر سکتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سبحان اللہ، اللہ جب تک میرا رب ذلت نہیں دینا چاہتا ساری دنیا مل کے بھی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ اگر تو سمجھتا ہے میں دشمنوں کو برباد کر لوں گا تو خدا ہو گیا، اس کا مطلب ہے عزت تو تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت تو تیرے ہاتھ میں ہے۔
اب عامل کو، اس پیر کو، اس ڈبہ پیر کو، اس جاہل کو کہا کہ مجھے کوئی جادو کر کے دو، کوئی عمل کر کے دو، ایمان ختم ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ رب نے آیت اتار دی والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جو شیاطین کے رفقا ہو گئے، رفیق بن گئے، دوست بن گئے، وہ روشنیوں میں بھی تھے، رب ظلمتوں میں لے جائے گا، رب اندھیروں میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہے مسلمان، کبھی تو سوچ، اللہ نے تجھے ایمان دیا، تو ایمان سے کدھر چلا گیا؟ جب تو نے اظہار کیا کہ میں نے کالا علم کروانا ہے، جادو کروانا ہے، رب نے تیرا ایمان سلب کر لیا۔ اب تو شیطان کے ساتھ مل گیا، شیطان کا اعلیٰ کار بن گیا، اس کے ساتھ مل گیا۔ جب مل گیا تو رب نے فیصلہ اتار دیا کہ اب تجھے میں نور سے ظلمت کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اولئک علیہم واولئک ہم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ ہے مسلمان، تو ایمان دے کے ایک تعویذ خرید کے لے کر آیا ہے، اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے دشمنوں کو برباد کر دوں گا۔ جب تک میرا رب برباد نہ کرنا چاہے، کوئی کسی کو برباد نہیں کر سکتا۔ اب اللہ یہاں پہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، پھر انشاءاللہ اگلی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں اس سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور سمجھ بھی آئے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا شافعنا، 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 اللہم صلی علی۔ اگر آپ حضرات ابھی بھولے نہیں، میرے پانی پیتے پیتے، تو میں نے کہاں سے بات چھوڑی تھی، کس موڑ پہ بات چھوڑی تھی؟ جس نے اللہ کے اتارے ہوئے حالات کے اوپر صبر کر لیا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد کا نظام چلے گا۔ اللہ اس کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جائے گا۔ اور اگر حالات برے اترے، اس نے اللہ پہ بھروسہ نہ کیا، شیاطین کے ساتھ مل گیا، تو اللہ روشنیوں سے بھی نکال کے اندھیروں کی طرف لے جائے گا۔ پھر ہمیشہ یہی لوگ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ یہی بات چھوڑی۔ رب فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ آپ کسی بھی مسلک سے ہیں، دیوبند مسلک سے ہیں، بریلوی مسلک سے ہیں، یا کسی بھی مسلک سے، کوئی بھی قرآن مجید کی تفسیر آپ اٹھائیں، جون سی آپ کو پسند ہے یا آپ کا ذوق ہے، تمام مفسرین قرآن نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس میں اللہ نے ایک ہی مضمون کو دو بار دہرایا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو علماء کرام نے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، یا یہ نقطہ جو ہے وہ اٹھایا ہے کہ اللہ نے جب اس ایک مضمون کو دو بار دہرایا ہے تو اس کے اندر پیغام ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ایک تنگی آئے گی تو اس کے اوپر صبر کر لے گا، اللہ تجھے دو سکھ بھی پھر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اللہ کی دی ہوئی ایک تنگی کے اوپر تو صبر کر لے گا، ڈٹ جائے گا، اپنے ایمان پہ رہے گا، اللہ پہ بھروسہ کرے گا، پھر اللہ تجھے ایک دکھ کے بدلے دو سکھ بھی عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے۔ اب یہ آج سمجھ آ گئی کہ اگر حالات تنگی والے آئے، کاروبار میں تنگی آ گئی، صحت میں تنگی آ گئی، بچے بچیوں کے رشتے کرنے ہیں اس میں تنگی آ گئی، رشتہ داروں کی طرف سے کوئی تنگی آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، اس کے اوپر صبر کر لیا، اللہ کی شکایتیں نہیں کی، گلے شکوے نہیں کیے، یہ نہیں کہا کہ اللہ سنتا نہیں ہے، ہم نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کے فکرے بولے نہیں ہیں، اپنی زبان کو بند رکھا اور اللہ کی رحمت کا انتظار کیا۔ تو رب کا کیا وعدہ ہے، اگر ایک دکھ دوں گا پھر انشاءاللہ العزیز دو سکھ بھی تجھے دوں گا، سبحان اللہ، دو سکھ بھی میرا رب تجھے عطا کرے گا۔
میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، وہ میرے بھائی جو یہاں بیمار بیٹھے، کون سے بیمار بیٹھے ہیں کہ جی ہمیں آرام نہیں آ رہا، ہم نے بہت علاج کروایا، ہمیں آرام نہیں آ رہا، اے بیمار ذرا تو سن، تو عاملوں کے پاس نہ جا، تو بیماری کو اللہ کی رضا سمجھ لے۔ کیا سمجھ لے؟ اللہ کی رضا سمجھ لے۔ پھر دیکھ فقیر بتاتا ہے کہ اگر تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے گا تو تجھے رب کیا عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، جس کے اوپر میرے رب نے بیماری کو اتارا ہے، روحانی بیماری ہو یا بدنی بیماری ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف ہے، کوئی بھی بیماری ہے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بیمار کے، کسی مریض، کسی انسان کے اوپر اللہ نے بیماری کو اتارا، یعنی وہ مریض بن گیا، بیمار ہو گیا اور اپنی بیماری کے اوپر اس نے صبر کر لیا، اب وہ بستر پہ لیٹ کے کہتا ہے ہائے، کیا کہتا ہے؟ ہائے، کراہتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہائے، کراہتا ہے۔ رب عرشوں سے آواز دیتے ہیں، ادھر ایک اس کا صابر بندہ زمین پہ تکلیف کی وجہ سے کرا رہا ہے اور اس کا یقین اور ایمان یہ ہے، یہ بیماری میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ بیماری بندے کی طرف سے نہیں ہے، جادوگر کی طرف سے نہیں ہے، میری نند کی طرف سے نہیں ہے، میرے شریکے کی طرف سے نہیں ہے، میری ساس کی وجہ سے نہیں ہے، میری پھوپھی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یقین اور ایمان یہ ہے۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب وہ مریض کراتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، تو اللہ اوپر سے فرشتوں کو آواز دیتا ہے، اے میرے ملائکہ، یہ جو میرا صابر بندہ تکلیف کی وجہ سے کرا رہا ہے، اس کی ہر قہر، اس کی ہر آہ کے اوپر ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والوں، آپ کو بخار ہو گیا، معمولی سا مسئلہ ہے، معمولی سی بات ہے، ہر بندے کو ہو جاتا ہے سیزن کے اندر، بخار ہو گیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، ساری رات بخار رہا، منہ سے ہائے ہائے نکلتی رہی، روکنے کے باوجود بھی نکل گئی، انسانی یہ انسان بشر کمزوری ہے تو نکل گئی، تو جتنی آہ نکلی ہر آہ کے اوپر ایک سبحان اللہ کہنے کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتا، تو عامل کے پاس جائے گا تو تجھے کیا ملے گا؟ تو رب کی جا کے مخلوق کے سامنے شکایتیں لگائے گا تو تجھے کیا ملے گا؟ تو رب کے گلے کرے گا تو کیا ملے گا؟ پھر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر مریض کو تکلیف زیادہ ہو، یہ کس کی بات ہے؟ جس کو تکلیف تھوڑی ہو لیکن آہ نکل رہی ہے، اگر تکلیف زیادہ ہے، خدا نہ خواستہ کسی کا حادثہ ہو گیا ہے، آپریشن ہوا ہے، اب اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، بازو ٹوٹ گیا ہے، یا کوئی شدید چوٹ آ گئی ہے، تو اب تکلیف کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ چیخیں نکل رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی صابر مریض مومن تکلیف کی وجہ سے چیختا ہے، اس کی چیخیں نکلتی ہیں، تو رب کی رحمت یوں جوش میں آتی ہے کہ رب ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ جو میرا صابر بندہ تکلیف کی وجہ سے چیخ رہا ہے، اس کی ہر چیخ کے اوپر ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والو، اگر وہ 3 دن چیختا رہا ہے، آپریشن تھیٹر کے اندر 2 دن چیختا رہا ہے، 1 گھنٹہ چیختا رہا ہے، اللہ والو اس کا چیخنا بھی رب کو پسند آ گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسا کریم رب ہے، قبول کرنے پہ آئے تو چیخیں بھی قبول کر لیتا ہے، قبول کرنے پہ آئے تو ندامتیں بھی قبول کر لیتا ہے، اور اگر رد کرنے پہ آئے تو خانہ کعبہ کے اندر پڑی ہوئی نمازیں بھی منہ پہ دے مارتا ہے۔ وہ ایسا بے نیاز ہے۔ تو جب رب کے اوپر بھروسہ ہوگا کہ یہ تکلیف میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ بیماری میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ رزق میں تنگی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، میرے بچے بچیوں کے رشتے جو نہیں ہو رہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، عرفان جام صاحب کی 18 سال کی بچی جو فوت ہو گئی ہے، یہ میاں بیوی اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں تھی، تو اللہ کیا انعام دے گا؟ سبحان اللہ۔ اللہ کیا انعام دے گا؟ میں اس کا جواب بھی آپ حضرات کو دوں گا کہ بعض لوگ ایسے دکھی بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب میں نے 2 حدیث مبارکیں مریض کے حوالے سے بیان کی کہ اگر مرض چھوٹا ہے، منہ سے نکلتا ہے ہائے، تو ہر ہائے کے اوپر سبحان اللہ کہنے کا ثواب، اور اگر مرض زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، تو اس کے اوپر چیخ نکلتی ہے تو ہر چیخ کے اوپر ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب۔ پھر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر مرض ایسا ہے کہ مریض ساری رات سو نہیں سکتا، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟
کروٹیں بدلتا رہتا ہے. جس طرح دمے کا مریض ہے, ٹی بی کا مریض ہے, دل کا مریض ہے, کسی اور آپریشن کا مریض ہے, اس بیچارے کو ایک طرف لیٹے تکلیف ہوتی ہے, تھوڑی دیر بعد وہ کروٹ بدل کے دوسری طرف, پھر ادھر رہا, پھر تھوڑی دیر بعد ادھر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مریض کو تکلیف رہی ساری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا لیکن زبان پہ گلہ نہیں لے کر آیا, رب ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں جہاد کا ثواب لکھو, اس مجاہد کے جہاد کا ثواب لکھو جو اللہ کے دشمنوں کے اوپر پلٹ پلٹ کے حملے کرتا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر وہ کروٹ بدل رہا ہے, ادھر رب ثواب کس کا دے رہا ہے؟ جو مجاہد پلٹ پلٹ کے حملے کر رہا ہے, کتاب فی سبیل اللہ کر رہا ہے, اس کا ثواب رب عطا کر رہا ہے. کتنی حدیث مبارک ہو گئی؟ 3. چوتھی حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب صابر مریض مرض کی وجہ سے اپنے بستر پہ لیٹا رہتا ہے, اب کام کاج پہ نہیں جا سکتا, دفتر نہیں جا سکتا, دکان پہ نہیں جا سکتا, اپنے معمول کی عبادت نہیں کر سکتا, ذکر اذکار کرنے والا ہے وہ نہیں کر سکتا, بستر پہ لیٹا ہوا ہے, مجبور ہے, عاجز ہے, لیکن اللہ راضی ہے. کیوں؟ اس کا بندہ راضی ہے, اس کی رضا پہ راضی ہے. اب اللہ راضی ہے, اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ معمول کی زندگی میں میرا ذکر بھی کرتا رہا, تسبیحات بھی کرتا رہا, تہجد بھی پڑھتا رہا, نمازیں بھی پڑھتا رہا, عبادت کرتا رہا. اب یہ عاجز ہے, یہ عبادت نہیں کر رہا, یہ بستر کے ساتھ لگا ہے, اس کے نامہ اعمال کے اندر اس عابد کی تہجد کا ثواب لکھو جو مصلی پہ کھڑے ہو کے آدھی رات کو میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مریض کیا کر رہے ہیں؟ بستر پہ لیٹا ہوا ہے, آرام کر رہے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں مریض جی میرے والد صاحب بیمار ہیں وہ آرام کر رہے ہیں, والدہ بیمار ہیں وہ آرام کر رہی ہیں. مریض بستر پہ آرام کر رہے ہیں اور اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر تہجد پڑھنے کا ثواب لکھوا رہا ہے. اس عابد کی تہجد جو رات کے آخری پہر تنہائی میں کھڑا ہے رب کے سامنے, اس عابد کی تہجد کا ثواب اللہ لکھوا رہا ہے. پھر اللہ والوں, جو میرے بھائی بہنیں دکھی بیٹھے ہیں, میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان ہے, جس کو اللہ نے تکلیف دی, دکھ دیا, بیماری دی, اس نے بیماری کے اندر 40 بار پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جس کو آپ معروف زبان میں آیت کریمہ کہتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس نے 40 بار بیماری کے دوران یہ آیت مبارکہ پڑھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اس کے مقدروں کے اندر زندگی لکھی ہے, اس کی تقدیر میں زندگی لکھی ہے, تو اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا. اگر اللہ نے اس کی موت لکھی ہے تو قیامت کے دن اللہ ایسے صابر مریض کو مجاہدوں کی صف میں کھڑا کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی بیماری کے اندر بھی یہ نہیں کہا کہ میں تو بیمار ہو گیا, میں رب دے ماں پھٹے سن, میں نے رب کا کیا بگاڑا تھا, معاذ اللہ, یہ نہیں بھونکا, یہ نہیں بولا, بلکہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اپنی عاجزی پیش کی, تعریفیں تیرے لیے ہیں سب, میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو جب یہ ورد کیا, یہ ذکر کیا, کسی بھی مصیبت کے اندر, کسی بھی بیماری کے اندر 40 بار پڑھا, اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میں نے ابھی یہ فضائل بیان کرنے سے پہلے بات کہی تھی کہ بیماری کون سی ہو, چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو, کسی بھی طرح کی بیماری ہے, اللہ والوں مریض کی کیا شان ہے. جو مریض آج اپنی شان کو اپنے ہاتھوں برباد کرتے ہیں عاملوں کے پاس جا کے, اپنے ایمان کو بھی برباد, جو اللہ نے عزت اور شان دی ہے اس کو بھی برباد. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ بیمار کی عیادت کرو. کیا کرو؟ بیمار کی عیادت کرو. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بیمار کی عیادت کے لیے جائے گا, صبح جائے گا, شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. سبحان اللہ. اور اگر رات کو جائے گا, شام کو جائے گا, تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت, دعائیں رحمت کرتے رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ والو, جس مریض کی میں آپ عیادت کے لیے جائیں, اس کی عیادت کے اوپر اللہ 70,000 ملائکہ کو کام میں مشغول کر دے کہ اس بندے کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہو, دعائیں مغفرت کرتے رہو. اس مریض کی کیا شان ہوگی, اس مریض کی کیا شان ہوگی, اس مریض کی کیا شان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ اپنے مریضوں سے دعا کرو.
کیا کرواؤ؟ اپنے مریضوں سے دعا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنے مریضوں سے دعا کروائیں گے تو کیا ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مریض کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے فرشتوں کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان. مریض کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے فرشتوں کی ملائکہ کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. تو اے مسلمان، رب نے تیرے اوپر بیماری اتاری تاکہ تو رب سے رجوع کر لے. تو جو دور ہو گیا تھا تو قریب آ جا. تو رب کو چھوڑ کے اور دور چلا گیا. تو عاملوں کے پاس چلا گیا. تو جاہل پیروں کے پاس چلا گیا. تو تویز گھنڈے کی طرف چلا گیا. بجائے کہ تو رب کی طرف آتا، تو رب کو پکارتا، تو اللہ کا کرتا، کسی اللہ والے کے پاس جاتا، اس سے دعا کرواتا، کوئی مسنون اذکار کو بتاتا، وہ ذکر اذکار تو کرتا، تو اللہ تجھے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتا. تو رب کو چھوڑ کے تویزوں کے پیچھے چلا گیا. آج گھر گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے. گھر گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے. ہمارے ساتھی عرفان جام صاحب ہیں، تو پرسوں رات مجھے بتا رہے ہوں کہ میرے گھر میں میری بیوی جو ہے جب بھی بات ہوتی ہے بیٹی کے مسئلے پہ، ظاہر دکھ ہے، غم ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں، ہم بھی اولاد والے ہیں، تو وہ مجھے تانے دیتی ہے کہ اگر تو صحیح علاج کرواتا تو یہ بچ جاتے. میں نے کہا جو لوگ آغا خان میں داخل ہیں ان کا صحیح علاج ہو رہا ہے کیا؟ وہاں سے سارے بچ کے نکلتے ہیں؟ وہاں سے نہیں مرتے. جن کا لندن میں علاج ہوتا ہے کیا وہاں سارے بچ کے نکلتے ہیں؟ وہاں نہیں مرتے. کیا وہاں اللہ موت نہیں دے سکتا؟ تو اللہ والا جب زندگی لکھی ہوتی ہے تو اللہ اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. جہاں شفا ہونی ہوتی ہے اللہ پہنچا دیتا ہے، اور جب زندگی نہیں ہونی ہوتی تو جہاں مرضی علاج کرواؤ شفا نہیں ملتی، شفا نہیں ملتی. اب میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں. میں جن دنوں میں نشتر میں تھا تو ہماری ایمرجنسی میں ڈیوٹی ہوتی تھی جب ہم سیکھ رہے تھے یہ ڈاکٹر بننے کے بعد. اب ایمرجنسی اس وقت نیچے ہوتی تھی، اب تو بڑی ایمرجنسی بن گئی ہے نشتر کی، تو اس میں 20-25 لوگوں کی 20 لوگ بیڈ کی گنجائش تھی. اب کیا ہے کہ 2 بیڈ کے اوپر 2 مریض آئے ہیں، بیک وقت آئے ہیں، کوئی حادثہ ہوا، کوئی معاملہ ہوا، 2 مریض آ گئے فوراً. ایک کو اللہ نے شفا دی اور ایک کو ہم نے بند کر کے حوالے کر دیا. اب اللہ کا نظام دیکھو، دوائی دینے والے بھی ہم، علاج کرنے والے بھی ہم، وہی ہسپتال، وہی ایمرجنسی، وہی حالات، سب کچھ ایک ہے. ایک کو شفا مل رہی ہے، ایک کو موت مل رہی ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ وہی اللہ ہے. وہی اللہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹا جب بیمار ہوا، حضرت لقمان علیہ السلام کا جب صاحبزادہ شہزادہ بیمار ہوا تو آپ نے اس کا علاج کیا. علاج کر رہی ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، علاج کر رہے ہیں، بیماری بڑھ رہی ہے، علاج کرتے جا رہے ہیں، بیماری بگڑتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. آخر آپ پریشان ہوئے، مایوس ہوئے، اپنی ساری کتابیں گدھے کے اوپر لا دی، دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے. جب کتابوں کو دریا کے اندر پھینکنے لگے تو اللہ نے آواز دی، لقمان کیا کرنے لگا ہے؟ لقمان کیا کرنے لگا ہے؟ عرض کی یا اللہ ساری مخلوق کا علاج کرتا ہوں، اس کو شفا مل جاتی ہے، اپنے بیٹے کا علاج کر رہا ہوں تو شفا ہی نہیں مل رہی. اس کا مطلب ہے کہ میرا علم ناقص ہے، میں علاج صحیح نہیں کر رہا، ان کتابوں سے مجھے نفع نہیں ہو رہا. جب ان کتابوں سے نفع نہیں ہو رہا تو میں نے ان کتابوں کو کیا کرنا ہے؟ اس لیے ان کو دریا برد کر رہا ہوں، دریا کے حوالے کر رہا ہوں، برباد کر رہا ہوں. تو رب نے آواز دی کہ لقمان تو علاج صحیح کر رہا ہے، تیرے علاج کرنے میں کمی نہیں ہے، ہم ہی شفا کو حلق سے نیچے نہیں اترنے دے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم ہی شفا کو حلق سے نیچے نہیں اترنے دے رہے. شفا تو ہمارے ہاتھ میں. فلاں والوں 20 دفعہ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں بھی کہ کوئی مریض آیا، اس کو ہم نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک ماری، اللہ نے کرم کر دیا. ایک بار درود پاک پڑھ کے پھونک ماری، اللہ نے کرم کر دیا. بس اوقات وقت نہیں ہوتا، میں چلا جا رہا ہوں، رستے میں کو مل جاتا ہے، چلتے چلتے میں نے ایک بار اللہ اس سمجھ گیا کہ پھونک مار دی، اللہ نے شفا دے دی. اور 20 دفعہ یہ بات بھی دیکھی ہے کہ پوری منزل بھی پڑی تو مریض کا مرض ٹس سے مس نہیں ہوا. جب وہ شفا دینے پہ آ رہے
میرے ایک بار اللہ الصمد کہنے پہ بھی شفا دے رہا ہے، ایک بار درود پاک پڑھنے پہ بھی شفا دے رہا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پہ بھی شفا دے رہا ہے۔ اگر وہ نہیں شفا دینے پہ آیا تو میں نے پوری منزل پڑھ کے پانی دھم کر کے بھی دیا ہے، کانوں میں بھی پھونکے ماری، چہرے میں بھی پھونکے ماری، رتی برابر اثر نہیں ہو رہا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ شفا پیر کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شفا پیر کے ہاتھ میں نہیں ہے، پیر ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے، شفا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ حقیقی شافی وہی ہے، حقیقی شافی وہی عرش والا ہے۔ تو اللہ والو، جس نے رب کے اوپر بھروسہ کر لیا، اپنے مرض کو یہ سمجھا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، تو اس کی جو شان ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اور جس نے رب کے سامنے گلے شکوے کیے کہ میں نے رب کا کیا بگاڑا تھا، میں نے کیا کیا تھا، تو اس کی کیا اللہ کی بارگاہ میں حیثیت ہے، یا اس کو رب کی بارگاہ میں کیا ذلیل مقام ملتا ہے، ذلت ملتی ہے، وہ بھی ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے اوپر تکلیف آئی، غم آیا، دکھ آیا، کوئی بیماری آئی، پھر اس نے واویلا کیا، اپنے کپڑے کالے کیے۔ کیا کیے؟ اپنے کپڑے کالے کیے۔ زندگی میں جتنی اس نے سانسیں لی ہیں، ان سانسوں کی تعداد کے برابر اللہ گناہ اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھوائے گا۔ اب جاؤ عملوں کے پاس، اب جاؤ عملوں کے پاس۔ میں نے آج اس موضوع پہ جان بوجھ کے خطاب یا بیان اس لیے کیا ہے کہ کچھ باتیں آپ کے علاقے سے میں ایسی سن رہا تھا کافی دنوں سے، تو میں چاہ رہا ہوں اللہ کسی کی اصلاح ہو جائے، کسی کی اصلاح ہو جائے، کہ جس نے رب کی شکایتیں کی، رب کے گلے شکوے کیے، عاشقوں کا امام، صحابہ کا امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب اس کو اتنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھوائے گا جتنی زندگی میں اس نے سانسیں لی ہیں۔ مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر مصیبت آئی، جس کے اوپر پریشانی آئی، جس کے اوپر تنگی آئی، جس کے اوپر کوئی بیماری آئی، پھر اس نے واویلا کیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا، جتنے دریائے نیل کے پانی کے قطرے ہیں ان قطروں کی تعداد کے برابر اللہ گناہ اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھوائے گا۔ پھر جتنی نیکیاں اس نے کی ہیں اللہ ساری نیکیوں کو گناہوں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ کسی کے اوپر دکھ آیا، تکلیف آئی، تنگی آئی، بیماری آئی، واویلا کیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا، صبر نہیں کیا، تو رب نے کائنات کی جتنی زندگی بنائی ہے، جتنی راتیں ہیں اور جتنے دن ہیں، ان کی تعداد کے برابر گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھوائے گا۔ تو اللہ والو، ہم نے کیا کما لیا؟ ہم نے عاملوں کے پاس جا کے اپنا پیٹ ننگا کر کے کیا کما لیا؟ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شافعنا، 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 اللہم صلی علی۔ میں جو نقطہ آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں دو اس کی مثالیں دیے کہ پھر آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ نقطہ کیا ہے کہ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ جب اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو پھر کیا ملے گا؟ جب اللہ کو پکاریں گے تو پھر کیا ملے گا؟ اللہ والے آپ بیٹھ جاؤ، میری نظر بار بار پھر آپ پہ جاتی ہے۔ جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی تنگی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مالی بندش آ گئی، روحانی بندش آ گئی، کسی بھی قسم کا کوئی غم آ گیا، پھر ہم نے رب کے اوپر بھروسہ کیا، اللہ ہی کو پکارا، تو اللہ پھر کیسے سنتا ہے؟ بس یہ دو روایتیں توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش قسمت اہل ایمان میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی ایام میں اسلام قبول کیا، ان 40 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی ایام میں اسلام قبول کیا، دولت ایمان سے اللہ پاک نے نوازا۔ اور میرے حضور علیہ السلام نے اس صحابیہ کو حکم دیا کہ اپنے ایمان کو مخفی رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مخفی، چھپا کے رکھنا ہے، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرنا، کیونکہ مشرکین کفار کی جو اذیتیں ہیں وہ نظام چل رہا ہے، تشدد کا نظام چل رہا ہے، تکلیفوں کا نظام چل رہا ہے، مخالفت کا نظام چل رہا ہے، کہیں جان کو نقصان نہ پہنچے۔ اب اللہ
حضرت زنیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا ہے عین ایمان کو دیکھ کے، ایمان قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے عین ایمان کو دیکھ کے۔ تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مبارک کیا ہے کہ ایمان کو مخفی رکھنا ہے، چھپا کے رکھنا ہے۔ اب ایمان کو چھپائے پھر رہی ہے، اس دولت کو چھپائے پھر رہی ہے، کہیں میری زبان سے اظہار نہ ہو جائے کہ میں نے بھی کملی والے کا کلمہ پڑھ لیا ہے، مجھے بھی کملی والے نے پناہ دے دی ہے اپنی کملی کے اندر۔ اب ایمان کو چھپائے پھر رہی ہے، لیکن ایمان چھپتا ہے؟ اللہ والوں، مال نہیں چھپتا، کسی کے پاس پیسہ آ جائے پیسہ نہیں چھپتا، تو ایمان چھپ جائے گا۔ اب گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے، جس بھی طرح ہوتا ہے، منفی ہوتا ہے، مثبت ہوتا ہے۔ ابو جہل جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کرتا ہے اپنے یاروں کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ، آپ کان لگا کے سنتی ہیں کہ میرے مولا کا نام آ گیا ہے، میرے مولا کا نام آ گیا ہے۔ جب وہ بدبخت تبرے بولتا، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتا، اچھے برے الفاظ استعمال کرتا، تو آپ تڑپ اٹھتے، آپ تڑپ اٹھتے۔ جب یہ نظام چلتا رہا، ابو جہل کو شک پڑ گیا، ابو جہل کو شک پڑ گیا کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتا ہوں، میری زبان پہ اسم محمد آتا ہے، تو یہ کان لگا کے بات سنتی ہے۔ اس نے اپنی باندی کو، اپنی لونڈی کو بلایا، حضرت زنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بلا کے کہنے لگا مجھے شک پڑتا ہے کہ تو نے اسلام قبول تو نہیں کر لیا، تو محمد کے اوپر ایمان تو نہیں لے آئی، تو نے مسلمانوں کے نبی کو قبول تو نہیں کر لیا۔ اب کیونکہ پوچھ لیا تھا، اب ہو نہیں سکتا کہ جھوٹ بولنا چاہے، اب ہو نہیں سکتا۔ وہ کہ 15ویں صدی کی مسلمان تھوڑی تھی کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے کملی والے کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں ایمان لے آئی ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ اب ابو جہل جو ہے مسلح ہوا، اب مار پیٹ شروع ہوئی، تشدد شروع ہوا، اپنے سرداروں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اتنا ظلم کیا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اللہ، دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، نظر ختم ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی۔ جب بینائی ختم ہو گئی، اب آپ کو نظر نہیں آ رہا، اب ٹھٹا کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، الفاظ کی اذیت دے رہا ہے کہ زنیرہ تو نے ہمارے خداؤں کو ٹھکرایا، ہمارے خداؤں نے ناراض ہو کے تیری آنکھوں کی بینائی کو واپس لے لیا ہے۔ بس یہ فکرہ بولنا تھا ابو جہل کا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھی اور سجدے میں چلی گئی، کسی عامل کے پاس نہیں گئی، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سجدے میں گئی اور سجدے میں جا کے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے تیرے اور تیرے محبوب پہ ایمان لانے کی وجہ سے ہے، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، یہ میرے بدن کی بوٹیاں کر دے، ٹکڑے کر دے، پہاڑ پہ ڈال دے، یہ تو برداشت کر سکتی ہو، لیکن تیرے محبوب کی توہین نہیں برداشت کر سکتی۔ اللہ، سبحان اللہ، تیری اور تیرے محبوب کی توہین نہیں برداشت ہو سکتی۔ اے اللہ تو مجھے بینائی دے دے، میرے آنکھوں کی روشنی لٹا دے اور زمانے پہ کھول دے کہ آنکھیں دینے والا بھی تو ہے اور آنکھیں لینے والا بھی تو ہے۔ ابو جہل بھی جھوٹا ہے اور ابو جہل کے یار بھی جھوٹے ہیں۔ اللہ والو حیات الصحابہ کھول کے دیکھو، صحابہ کی مظلومیت کی داستانیں پڑھ کے دیکھو، تمہیں یہ لکھا ہوا ملے گا جب رب سے رجوع کیا، اللہ سے مانگا، ابھی ہاتھ دعا والے اپنے چہرے پہ نہیں پھیرے، میرے رب نے دونوں آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار دار شفا، تاجدار دار شفا، تاجدار دار شفا۔ صحابیہ نے کس کو پکارا ہے؟ تو ہماری مائیں بہنیں کس کو پکارتی ہیں؟ غصہ نہ کیجیے گا، کس کو پکارتی ہے؟ اللہ والوں اپنے گھروں پہ توجہ دو، یہ نہ ہو کہ ہمارے جنازے بھی پڑھے جائیں اور ہمارے اوپر سبز کلمے والی چادریں بھی ڈالی جائیں اور قیامت کے دن ہم کسی اور جماعت میں سے نکل رہے ہوں۔ اللہ اکبر، لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ہم مسلمان مرے ہیں، ہم مسلمان مرے ہیں۔
میری آپ کی بات رد ہو سکتی ہے، جھوٹ ہو سکتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ انہی 3-4 مہینوں کے اندر میں نے 3-4 فیملیز کو جو میرے پاس آتی تھی، میں نے ان کو کچھ باتیں سمجھائی جب میں نے ان کے اندر معاملات غلط دیکھے۔ کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں، نہ ہی وہ میرا شعبہ ہے، ہم کسی کو رستہ دکھا سکتے ہیں، باقی یہ مفتی حضرات کا کام ہوتا ہے۔ تو میں نے رستہ دکھانے کے بعد کہا کہ آپ انوار العلوم چلے جاؤ، یا ادھر چلے جاؤ، دوسرا مدرسہ کیا ہے، خیر المدارس، آپ اس میں چلے جاؤ۔ دونوں مدارس دونوں احناف کے ہیں، حنفی مسلک کے ہیں، دیوبندی اور بریلوی حضرات کا بھی۔ آپ دونوں مدارس میں چلے جاؤ تاکہ آپ کو شک نہ رہے، جو باتیں میں نے کہی ہیں آپ جا کے ان باتوں کے اوپر فتویٰ لے کر آؤ۔ تو اللہ والوں دونوں خاندان اجڑے ہیں۔ دیکھیں جب ایک گھر اجڑتے ہیں تو 2 گھر اس کے ساتھ جو جڑے ہوتے ہیں وہ اجڑتے ہیں۔ تو دونوں فیملیز اجڑی، دونوں کے بارے میں علماء کرام نے، مفتی حضرات نے فتویٰ لکھ کے دیا کہ تم لوگوں کے درمیان میں، ایک کو لکھ کے دیا تمہارے درمیان میں طلاق ہو چکی ہے، ایک کو لکھ کے دیا کہ تمہارے درمیان نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ اب اللہ والوں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، جب نکاح ٹوٹ گیا، عامل کے پاس گئے، کالا علم کیا، شرکیہ کلمات بولے، نکاح ٹوٹ گیا۔ اب گھر سے کیا نکلے تھے، ذرا توجہ رکھیے گا، گھر سے کیا نکلے تھے؟ اپنے شریکوں کو برباد کروانے کے لیے۔ ابھی تو شریک برباد بھی نہیں ہوئے، اللہ نے گھر سے نکلتے ہی تیرا گھر برباد کر دیا۔ اللہ نکلے کس کام تھے؟ شریکوں کو برباد کروانے کے لیے، کہ کالا علم کروائیں گے، تعویذ کروائیں گے، شریک مر جائیں گے، اجڑ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ گھر سے ارادہ کیا، نیت کی، عمل کے پاس گئے، جاہل کے پاس گئے کالا علم کروانے کے لیے۔ جو ہی شرکیہ کلمات زبان پر آئے، اللہ نے کافر کر دیا، ایمان کی دولت کو سلب کر لیا۔ جب کافر ہوئے تو نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ٹوٹ گیا، گھر اپنا برباد ہو گیا، کروانے گئے تھے شریکوں کا برباد۔ برباد کس کا کروانے گئے تھے؟ چاچے کا، تائے کا، پھوپھی کا، نند کا، ساس کا، ہمسائے کا، سامنے والے دکاندار کا، اس کا گھر برباد کروانے کے لیے گئے تھے۔ اللہ نے اس کو تو برباد نہیں کیا، کرنے والے کو پہلے برباد کر دیا۔ اب اللہ والو جب وہ واپس آگے، تعویذ لے کر آگے، کافر ہو کے آگے، اب گھر میں بظاہر میاں بیوی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب میاں بیوی کے طور پہ رہ رہے ہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ بولو نا، کیا ہو رہا ہے؟ شرماتے کیوں ہو؟ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر اس کے دوران اولاد ہوگی تو وہ کس کے کھاتے آئے گی؟ وہ کیا کہلوائے گی؟ اس دوران اگر اولاد ہو گئی تو کیا وہ کہلوائے گی؟ اللہ جس جگہ پہ ایک بار گناہ ہو جاتا ہے، ایک بار، اس کے اثرات قیامت تک، زنا کے اثرات قیامت تک زمین پہ سے ختم نہیں ہوتے، اتنی نحوست ہوتی ہے اس کی۔ تو جس گھر میں 20 سال تک اصلاح نہیں ہوئی، 15 سال تک اصلاح نہیں ہوئی، کبھی اس پیر سے اس پیر کے پاس، کبھی اس پیر سے اس پیر کے ساتھ، ہمارے جیسے کوئی ڈنگر پیر تھوڑے ہوتے ساری باتیں بتا دیں۔ اب یہ باتیں ہم بتا دیں تو ہماری پیری مریدی کیسے چلے گی؟ پیر کو بتاتا ہے ایسی بات، وہ تو کہتا ہے ہاں اس کے پاس نہیں، میرے پاس آؤ، میں کر کے دوں گا، یہ تو چوں کروں ایسے ہو جائے گا۔ تو جب وہ بتا دے گا تو اس کی پیری مریدی تو تھوڑی چلے گی۔ اس لیے اللہ والو ہم پیر نہیں ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمارا ہاتھ فقیر کے ہاتھ میں ہے، ہم پیر نہیں ہیں۔ پیر تو ہر کلومیٹر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ پچھلی بار بھی جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہی نقطہ سمجھا کے گیا تھا، مجھے اچھی طرح یہ یاد ہے کہ آپ کو میں نے یہی بات سمجھائی تھی کہ اگر آپ اس سڑک سے باہر نکلیں، اس سڑک سے باہر نکلیں، صرف چوک کمارا والا تک جائیں، آپ کو 15 پیروں کے آستانے یا 15 پیروں کے بورڈ مل جائیں گے۔ ہر ایک نے لکھا ہوا کہ قیوم زمان، قطب عالم، قطب ارشاد، ابدال، پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں نہیں، اس صرف یہاں اس جگہ سے، اس کالونی سے لے کے صرف چوک کمارا والے جانے تک 15 پیر بیٹھے ہیں۔ پیر کا مطلب ہے ولی اللہ، قطب ولی اللہ، ابدال ولی اللہ، ولی کامل۔ تو 15 تو اس اتنے ٹکڑے پہ بیٹھے ہیں، تو ملتان میں تو 1500 ہوں گے۔ تو جس ایک شہر میں 1500 ولی اللہ ہوں تو ملتان والوں کا یہ حال ہونا تھا کہ آدھے سے زیادہ مجمع ننگے سار آیا ہوا۔ ملتان کا بھی حال یہ ہوتا، اگر ہر پیر اللہ کا ولی ہو تو ملتان کا حال یہ ہوتا۔ اللہ والوں دنیا کی آبادی 6 ارب ہے، کتنی؟ 6 ارب۔ اللہ کے ولی صرف 313 ہے۔
کتنے ہیں؟ 313. تو ادھر 313 چوک ہمارا تک پورے ہو جاتے ہیں, نہیں تو میری خانقاہ تک بوسن روڈ تک پورے ہو جائیں گے. چلو اور کلومیٹر آگے لگا لو, یہ قاسم بیلا کی طرف مڑ جاؤ, وہاں تو اٹھ پٹے پیر بیٹھا ہے. وہاں ایک خاتون کا پیغام آیا, میرے ایک ساتھی ہیں انہوں نے مجھ دیا, کہ وہ کہتی ہے 10,002 بندہ مرواؤ, اللہ 10,002 بندہ مرواؤ. تو چلو بوسن روڈ پہ جاتے 313 نہیں ہوتے, تو قاسم بیلا موڑ لیتے ہیں, تو 313 پورے ہو گئے. تو اللہ والو پوری دنیا پہ 313 اولیاء اللہ ہے. ہر زمانے میں 313 اولیاء اللہ رہتے ہیں. ان میں سے 40 ابدال ہوتے ہیں, ابدال کے مقام پہ ہوتے ہیں. وہ 40 کے 40 شام میں ہیں, یہ ملتان میں کہاں سے آ گئے؟ وہ تو 40 کے 40 کا مقام ہی مسکن ہی شام ہے. صرف وہ جب ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں پھر وہ میرے بیس میں آئے, آپ کے بیس میں آئے, وہ پوری دنیا میں پھرتے ہیں, لیکن ان کا مقام, ان کا مسکن شام ہے. ادھر تو ایٹ پٹے ابدال بیٹھا ہے. ہر آستانے میں لکھا ہے کہ ام زمان, کتب وقت, کتب الکتاب, کتب سے نیچے ٹھہرتے نہیں ہیں. اللہ والو آپ حیران ہو گئے, کتب الکتاب ایک ہوتا ہے. کتنے ہوتے ہیں؟ ایک کتب الکتاب ہوتا ہے. ہر مرید کہتا ہے میرا پیر کتب ہے. وہ بھائی تیرا پیر کتا ہے, وہ کتب نہیں ہے, وہ مچھر ہے تیرا خون پینے والا. اگر وہ کتب ہوتا تیرے اوپر ایک نگاہ ڈالتا تجھے کملی والے کا غلام بنا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ کتب نہیں ہے. کتب کا مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یوں ہے. اب ہمیں میرے سے کیا باتیں آپ نے کھلوا دی مجھے جذباتی کر کے, یہ اسرار کی بات ہے, راز کی بات ہے. کتب کا مقام, کتب کا قلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے یوں ہوتا ہے. جو فیضان, جو انوار و تجلیات عرش عظیم سے نازل ہو رہے, نزول ہو رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ, وہ سارے کا سارا فیضان کتب الکتاب لیتا ہے, پھر ساری کائنات میں بانٹتا ہے. ادھر تو ہر روڈ پہ کتب بیٹھا ہوتا. اللہ, ہم نے کتوں کے نام کتب رکھ دیے ہیں. استغفر اللہ. ہم نے ان کو مان لیا ہے کہ یہ پیر ہماری تقدیریں بدلیں گے. میں اپنے مریدوں کو برملا کہتا ہوں کہ میری اوقات, میری شان, میرا مقام یہ ہے کہ میں اپنی سانس اپنی مرضی سے نہ جا سکتا ہوں نہ نکال سکتا ہوں. میری اوقات یہ ہے. اللہ والو جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے. سبحان اللہ, بے شک اس کا مالک اللہ ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اولیاء اللہ کی بہت شان ہے, بہت شان ہے, لیکن ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جب تک وہ اشارہ نہ کرے, جب تک وہ اشارہ نہ کرے. اب میں ایک مضمون, اب یہ بات ویسے غیر تو آ گئی, میں بھی یہ سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ والوں کی شان بھی بہت ہے اور اللہ والوں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ والے بانٹتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بانٹتے ہیں. یہ نقطہ ذرا اسرار کا ذرا توجہ رکھیے گا, آپ کا ذوق دیکھ کے میں نے پھر وہ پٹری سے اتر گیا ہوں. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ بانٹتے ہیں. اللہ کیا کرتا ہے؟ بناتا ہے. کیوں؟ اللہ خالق ہے, اللہ خالق ہے. اللہ نے فرض کیا یہاں ایک بندہ بیٹھا ہے عثمان نام کا, عثمان نام کے بندے کے لیے اللہ نے ہدایت تخلیق ہی نہیں کی, تو اللہ کا نبی ہو یا اللہ کا ولی ہو وہ اس کو عطا کیا کرے گا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کیا ہے؟ خالق. اللہ کا محبوب کیا ہے؟ قاسم. جو قاسم کے غلام ہو جاتے ہیں پھر وہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو ان کا سیدنا و مولانا قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں. سبحان اللہ. جو ان کے آقا کام کرتے ہیں وہی کام انہوں نے غلاموں نے بھی کرنا ہے. آقا بھی بانٹتے ہیں, عطا کرتے ہیں, غلام بھی بانٹتے ہیں, عطا کرتے ہیں. لوگ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرتے ہیں تو لوگ ہمارے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اختیار ہوتا, تصرف ہوتا, تو وہ ابو جہل کو ہدایت نہ دے دیتے. تو میں کہتا ہوں اللہ کے پاس تو اختیار تو مانتے ہو نا, کہتے ہو اللہ اللہ اللہ, تو اللہ کے پاس تو اختیار مانتے ہو, اللہ نے کیوں نہ دے دی؟ چلو حضور نے نہیں دی, تم حضور کا تصرف نہیں مانتے, حضور کا اختیار نہیں مانتے, اللہ کا تو مانتے ہو نا, پھر اللہ نے کیوں نہ دے دی؟ جب اللہ نے تخلیق ہی نہیں کی تو حضور عطا کیسے کر دیتے؟ سبحان اللہ. حضور تو قاسم ہے, ہم حضور کو خالق نہیں مانتے, ہم خالق نہیں مانتے.
سید البشر مانتے ہیں، ہم افضل مخلوق مانتے ہیں، ہم خالق نہیں مانتے، ہم معبود نہیں مانتے، عبد مانتے ہیں۔ تو بھائی جو اللہ کے ولی ہیں وہ بھی بانٹتے ہیں، تو جب ان کو اللہ نے عطا ہی نہیں کیا تو وہ بانٹیں گے کیا؟ وہ بانٹیں گے کیا؟ ان کی شان ہوتی ہے جب رب کا اشارہ ہوتا ہے۔ ان کی شان کیا کب ہوتی ہے؟ جب اشارہ ہوتا ہے۔ اب اس نقطے کو میں